السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ پاکستان تحریک انصاف جس نے تبدیلی کی بات کی اور جس نے پاکستان کے سیاسی کلچر میں ایک ارتعاش پیدا کیا اور چیلنج کرنے کی کوشش کی ان جماعتوں کو یا ان سیاستدانوں کو جو گزشتہ 20, 25, 30 یا 40 سال سے پاکستانی سیاست کے اندر اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے چونکہ عمران خان صاحب نے چیلنج کیا تو عمران خان صاحب اور ان کی جماعت زیادہ جواب دہی کی بھی ذمہ دار ہے اور ان سے زیادہ پوچھا جانا چاہیے کہ انہوں نے کیا کام کیا۔ 2 سال مکمل ہو چکے ہیں تحریک انصاف کی حکومت جو پہلی مرتبہ بنی تحریک انصاف کے سیاسی کیریئر میں خیبر پختونخوا میں، اور ایک اچھا موقع تھا عمران خان صاحب کے پاس کہ وہ جو دعوے کرتے رہے اب ان کو سچ ثابت کر کے دکھائیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ یہ رہا میدان اور یہ رہا گھوڑا، جتنا آپ دوڑا سکتے ہیں دوڑا لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے آج لوکل باڈی کے جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تقریباً 10 سال کے بعد، اور تحریک انصاف کی KB کے حکومت میں سب سے پہلے ہونے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آنریبل چیف منسٹر خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب۔ سر تھینک یو سو مچ۔ سر شروع کرتے ہیں لوکل باڈی الیکشن سے اور لوکل باڈی ایکٹ سے۔ آپ کے ایکٹ میں ایک ایسی چیز تھی جو میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ تحریک انصاف جیسی پارٹی جو اتنے بڑے دعوے کرتی ہے وہ اس قسم کی چیز شامل کرے گی، یعنی اگر چیف منسٹر اور لوکل گورنمنٹ کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ ناظم نااہل ہے یا ناظم کچھ غلط کر رہا ہے یا کوئی کاؤنسل کا کوئی رکن غلط کام کر رہا ہے تو آپ جب چاہیں اس کو سسپینڈ کر دیں یا اس کو ریموو کر دیں۔ سو یہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے۔ اگر آپ الیکٹڈ ہیں اور آپ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا نو کانفیڈنس کے بغیر تو ناظم بھی الیکٹڈ ہے، اس کو بھی ہٹایا نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیں یہ دونوں سلسلے وہاں موجود ہیں۔ ایک نو کانفیڈنس ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہو اس طرح نہیں ہے، وہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی ناظم یا ممبر اس کے خلاف کوئی کرپشن چارجز ہے یا کوئی اور ایسے چارجز ہیں تو جب اس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہو تو اس وقت اگر کمیشن اور چیف منسٹر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ 30 ڈیز تک اس کو سسپینڈ رکھیں، ڈسمس نہیں کر سکتے ہیں، سسپینڈ رکھیں تاکہ ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو۔ تو بالکل سمپل ہے، اس میں کوئی ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو ہٹائیں، لیکن یہ رائٹ بنتا ہے ہر ایک، اگر میرے خلاف کوئی انکوائری ہو اور میں نے غلط کام کیا ہو تو مجھے ایک سائڈ پر ہونا چاہیے۔ تو یہ ہم نے ایک رکھا ہے کہ انٹل از سٹنگ آن دا چیئر تو انکوائری جو ہے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی۔ اگر انکوائری میں وہ گلٹی ثابت ہو جائے تو پھر اس کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کو پھر ہٹانے کا یہ لیگلی پھر وہ جب ایک آدمی کے خلاف ثابت ہو جائے کہ اس نے کرپٹ پریکٹسز یا کچھ کیا تو اکارڈنگ ٹو لا وہ سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتا ایک دفعہ چیز پروو ہو جائے تو لا کے مطابق وہ پھر آٹومیٹک اس کی سیٹ ختم ہو جاتی۔ رائٹ۔ ایک اور چیز جو مجھے بڑی حیران کن لگی آپ کے لوکل باڈی ایکٹ میں نے بڑا تفصیل سے اس کو پڑھا اور کمپیریٹیو انالیسس اس کا کرنا چاہا کہ اگر چیف منسٹر کوئی ایڈوائس یا کوئی ڈائریکٹو دے کسی ناظم کو یا نائب ناظم کو اور وہ اس ایڈوائس یا اس ڈائریکٹو پہ کام نہ کرے تو چیف منسٹر وہی کام پھر اپنے چیف سیکرٹری سے لے سکتا ہے۔ سو آپ بائی پاس کر رہے ہیں ناظم کو یا نائب ناظم کو۔ وہ ڈائریکٹو ایسی ہوں گی جو پالیسیز ہیں ہماری، جو ہمارے صوبے کے پالیسیز ہیں، لاز ہیں، سسٹمز ہیں، کہ وہ ڈائریکٹیو وہی ہوں گے کہ آپ نے اس سسٹم کے تحت کام کرنا ہے، اس لا کے تحت کام کرنا ہے۔ ادھر جو وہاں پر ریفارمز آ چکے ہیں اس کے، کیونکہ ہم نے 2 سال میں ریفارمز لائے ہیں، سسٹم لائے، قانون بنائے، تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آئے وہ اپنا ہی سلسلہ شروع کر دے۔ سو وی وانٹ کہ جو سسٹم بن چکے ہیں جو اور اسمبلی سے پاس ہو چکے، جو اسمبلی نے قانون پاس کیے اس کو وہ ایز اٹ از اس پہ کام کریں گے۔ یہ ڈائریکٹر اس کے ایکسٹرا کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ ہم کوئی ایکسٹرا اس کو ڈائریکٹر دے دیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ رائٹ۔ ابھی لوکل باڈی الیکشنز میں جو آپ نے ٹکٹیں ڈسٹریبیوٹ کی ہیں اس میں یہ شکایات سامنے آ رہی ہیں کہ آپ کے MPs اور MNAs ویمن ریزروڈ سیٹس پہ اپنے ہی گھر کی خواتین کو، وہ اندھا بانٹے ریوڑی اپنوں میں، وہ اپنے ہی گھر کی خواتین کو وہ مخصوص نشستوں پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے، ہمارے 24 ڈسٹرکٹس ہیں، کہیں 1-2 میں اگر ایسے ہو گئے ہوں گے ڈیفینیٹلی ہوں گے۔ عارف یوسف صاحب آپ کے ایک پارلیمانی سیکرٹری ہیں، انہوں نے ٹاؤن میں اپنی اہلیہ کو وہ لے کر آ گئے ہیں اور اسی طرح سے وہ ڈسٹرکٹ میں شاید اپنی بہن کو لے کر آ گئے ہیں۔ سو یہ کیا امپریشن جائے گا؟ وہی موروثی سیاست۔ دیکھیں ایک آپ بات کر رہے ہیں ایک ڈسٹرکٹ میں ایک ہی حلقے کے، تو اتنا نہیں، اگر 1-2 جگہ وہ ان کو ہم نے آلریڈی کہہ چکے ہیں، الیکشن کے بعد ہم کو کہیں گے اگر ان کو وہ الیکٹ ہوتے ہیں تو ہم ان سے استعفیٰ لیں گے۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک گھر سے 2 لیڈیز آ جائے، تو اس کا ہم بعد میں اس کا ہم انکوائری بھی کریں، ان کو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جنرل نشستوں پر جو آپ نے ٹکٹیں دی ہیں اس میں بھی یہ شکایات سامنے آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کا وہ جو کور ورکر تھا جو آپ کے ساتھ 120 دن جو خان صاحب دھرنے کی بات کرتے ہیں، جو وہ دھرنے میں بھی وہاں پہ بیٹھا رہا، جس نے یہاں پر بھی آپ کے لیے فائٹ کی، 16 سال سے سٹرگل کرتا رہا، اس کو ٹکٹیں نہیں ملی، اور اب وہی ورکر جس کو ٹکٹ ملنی چاہیے تھی وہ اپنی ہی پارٹی کے خلاف
آزاد نشست پر آگر کنٹیسٹ کر رہا ہے، یہ المیہ نہیں؟ بات یہ المیہ یہ ہے کہ ہماری پارٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ایک ایک سیٹ پر 15 20 لوگوں نے اپلائی کیا، اس میں اسکروٹنیز ہوئی، ڈیفینیٹلی جس کو ٹکٹ نہیں ملا وہ خفا ہوگا، لیکن ایسا کوئی نہیں کہ ورکر کو نہیں دیا، میکسیمم ورکر. ہم نے یہ چوائس رکھی تھی کہ اگر فرسٹ چوائس پارٹی ورکر کا ہے، اگر وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ الیکشن بلدیات جو ہیں یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، یہ خاندان بھی میٹر کرتا ہے، تعلق بھی میٹر کرتا ہے، اس کا کردار بھی میٹر کرتا ہے، تو وہ سوچ کے ہم نے دی. ہم نے کوئی یہ نہیں کہ ہم نے زیادہ کوشش کی، ہم نے اس میں پوائنٹس رکھے تھے کہ یہ چیز اس میں ہونا چاہیے. اب ایک ورکر ہے، وہ اہل ہے تو ہم کبھی بھی اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے، لیکن وہاں پر کمیٹیز بنی، تحصیل پارٹیاں بیٹھی، ایم پی ایز بیٹھے، انہوں نے بہتر سمجھا کہ یہ کینڈیڈیٹ یہ الیکشن کا مقابلہ کر. وہ تحریک انصاف جس نے 2 سال سے حکومت کو بھی اور عوام کو بھی تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے، یہ دھاندلی کا شور مچا کے، اس تحریک انصاف کی سٹنگ گورنمنٹ کے اگر نیچے لوکل باڈی کا الیکشن ہو رہا ہے اور مخالفین دھاندلی کا شور مچائیں تو یہ شرمندگی تو ہوگی تحریک انصاف کے لیے. آپ کے مخالفین جن سے میں پیپلز پارٹی، اے این پی، جے یو ایف اے، میں پورے شہر میں اور آپ کے پورے کے پی کے میں گیا، لوگ یہ کیوں شکایت کر رہے ہیں کہ آپ اپنی انتظامیہ یا اپنے لوگوں کو استعمال کر کے اور انفلوئنس کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں شرم ان کو آ جائے کہ اتنا جھوٹ، آج تک ہماری کوئی انتظامیہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتی. آپ سب سے پہلے نوشہرہ میں جا کے پتہ کریں، کبھی میں نے ڈی سی یا ایس پی کو نہیں کہا کہ آپ یہ کام کریں، ہم پبلک کے لوگ ہیں، ہم پبلک کی مدد سے آئیں گے. تو یہ بالکل ایک غلط کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر وہ اتنے طاقتور ہوتے تو اکٹھے ہوتے، تحریک انصاف کے خلاف 3 پارٹیاں اکٹھی ہوئی، اس کا مطلب ہے کتنے گھبرائے ہوئے ہیں، وہ مقابلہ نہیں کر سکے. انشاءاللہ الیکشن میں ان کو وہی شکست ملے گی اس سے زیادہ جو 2013 میں ہوا. تو یہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے سیاسی، ان کے پاس اور کچھ کہنے کو ہوتا نہیں. آپ نے تو بڑی ہمارے میں خامیاں گوان بتا دی، کیا ہمارے ایک میں کوئی اچھی چیز نظر نہیں ہے؟ آپ کی اچھی چیزوں پہ بھی بات کرتے ہیں، کیا اچھا کیا 2 سال میں؟ 2 سال مکمل ہو گئے، کانگریچولیشن. نہیں لوکل گورنمنٹ میں آتے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں میں جب سے ہم نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس کیا، میں پریس میں جا رہا ہوں، آپ جیسے اینکر سے ڈسکشن میں بات ہوتی کہ خدا کے لیے 4 صوبوں کا ایکٹ اٹھا کے دیکھیں، سندھ کا دیکھیں، بلوچستان کا دیکھیں، پنجاب کا دیکھیں، پھر ہمارا دیکھیں. تینوں صوبوں نے عوام سے دھوکہ کیا، کوئی ڈیولوشن نہیں. اس کو لوکل گورنمنٹ اگر وہ کہلاتے میرے خیال میں اللیگل ہے. انہوں نے صرف ڈسٹرکٹ کونسل بنائے. لوکل گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جس ولیج کاؤنسل تک آپ لے کر گئے. انہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ وہ گورنمنٹ ہوتی ہے جس کے پاس محکمے ہوں، جس کے پاس اختیارات ہو، آٹونومی ہو، فائنینشیل بھی اور ایڈمنسٹریٹو، جس کے لیے محکمے ڈیوالو ہوں. تینوں صوبے میں نے بھی ایک محکمہ ڈیوالو نہیں کیا. ہمارے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں تقریباً وہ محکمے جو ضلع کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، CNW ہے، ڈفرینٹ جتنے ہیں، وہ ہم نے ٹوٹلی ڈیوالو کر دی. وہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں اپنے طور پہ؟ نہیں، لیجسلیشن تو اسمبلی کا کام ہے، لیکن اختیارات ان کے سٹاف کا، ان کے جو لک آفٹر ہے اسکول کا، اسکول بنانے کا، ہاسپٹل میں ایکسٹینشن کرنے کا، ریپیئر کرنے کا، جو اب صوبائی حکومت کرتی ہے وہ اختیار ہم لوکل گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے. اگر یہ اندھے کو نظر نہیں آئے گا، لیکن اتنی کتابیں پڑھی ہے تو یہ ایک چیٹنگ کی. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اختیارات عوام کو دیں گے. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ولیج کونسل بنا دی. پہلے یونین کونسل ہوتا تھا جو 10-15 ہزار آبادی پر، اب ہم نے 2000 آبادی پر ایک ولیج کونسل بنایا. ان کو بھی ہم فنڈز صوبے سے بھی دے رہے ہیں، ان کے اپنے بھی ہیں. ان کو اختیارات ہم لوکل ان کے گاؤں کے اختیارات ہیں وہ ان کو دے رہے ہیں. تو ہم نے ڈیوالو بھی کیا، اور صحیح معنی میں ہمارے اس کو لوکل گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں. ہم نے اپنے صوبے کا جو کبھی کوئی نہیں دے گا، میرا خیال میں میرے بعد بھی کوئی نہیں دے گا، 30% بجٹ کا ڈیولپمنٹ حصہ ہم ان لوکل گورنمنٹس کو دے رہے ہیں. وہ بنتا ہے تقریباً 35 to 40 بلین، جو ان کے پاس اپنے آمدن اپنی جگہ، لیکن اپنے صوبے کا تیسرا حصہ ہم نے ڈیوالو کر کے ان کو دے رہے ہیں. تو کیا یہ تبدیلی نہیں ہے؟ یہ آپ کون سی سیاسی حکومت میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ نے مجبور کیا. یہ بالکل غلط ہے. غلط اس لیے کہ جب ہم آئے ہم نے سوری، اس کی ریزن سر یہ ہے کہ آپ نے ایکٹ تو اکتوبر 2013 میں پاس کر میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا. 1.5 سال مزید میں بتاتا ہوں ہوا کیا. ہم نے ایکٹ پاس کیا. ہم نے پچھلے سال مارچ میں یا فروری میں ان کو کہا کہ پچھلے سال اپریل میں الیکشن کراؤ. پھر میں کیا کہوں، یہاں پر حلقہ بندیاں ہوئیں. پنجاب میں انہوں نے چیٹنگ کی،
انہوں نے پولیٹیکل انٹرفیئرنس کر کے غلط حلقے بنائے. سندھ نے بھی یہی کیا, ان کے خلاف کیس آئے, ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں تھا. وہ کیس جب ہوئے, بلوچستان کا الیکشن ہو چکا تھا, جب وہ آیا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ یا دوبارہ الیکشن کمیشن کے تھرو الیکشن ہوگا اور دوبارہ حلقے بندی ہو. ہم تھے ہی نہیں, لیکن انہوں نے ایکسیپٹ بلوچستان لکھ دیا اور ہمارا صوبہ بھی اس میں ڈال دیا, حالانکہ کیس نہیں تھا. پھر جب ہم 4-6 مہینے کے بعد پھر جب وہ کیس آیا تو ہمارا ایڈوکیٹ جنرل سب گئے کہ جی ہم تو پہلے سے تیار ہے. وہ چیف جسٹس نے کہا اب تو ہے ہی نہیں بیچ میں. تو انہوں نے پھر کلیئر کرایا کہ یہ غلطی سے, تو یہ جو سال ڈیلے ہوا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں, یہ کورٹس کی ڈیلے کی وجہ سے. تو ہم تو پہلے دن سے تیار تھے, کورٹ نے ہمیں کبھی مجبور, کورٹ کی وجہ سے, ابھی بھی پہلے آپ ہی کر رہے ہیں, کورٹ کی وجہ سے تو ہم ڈیلے ہوئے ہیں. رائٹ, ہم نے ڈیلے نہیں. بریک شامل کرتے ہیں ویوز, اور بریک سے واپس آ کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر اور لوکل باڈی الیکشن پہ تو بات ہوئی, بات کریں گے 2 سال کی جو کارکردگی ہے تحریک انصاف کی, اس میں کہیں تبدیلی نظر آ رہی ہے. ایک بریک سے واپس. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. پرویز خٹک صاحب, چیف منسٹر خیبر پختونخوا, ہمارے ساتھ موجود ہیں. 2 سالہ کارکردگی تحریک انصاف کی. خٹک صاحب, شہباز شریف صاحب چین گئے, وہاں سے وہ پنجاب کے عوام کے لیے سولر پارک کا منصوبہ لے کر آئے. وہ ترکی گئے, وہاں سے پنجاب کے عوام کے لیے میٹرو بس جیسا ایک بہت بڑا منصوبہ لے کر آئے. پرویز خٹک صاحب دنیا کے بڑے ملکوں میں کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ آپ وہاں سے اپنے خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے منصوبے کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر میرا بھائی وزیر اعظم ہوتا تو میں 10 گنا زیادہ کام کر لیتا. وہ زرداری صاحب کے دور میں بھی لاتے رہے منصوبے, اس وقت ان کا بھائی وزیر اعظم. میرا خیال میں کوئی منصوبہ نہیں ہے میرے سامنے. میٹرو بس پہلا جو آیا تھا لاہور والا, وہ تو زرداری صاحب کے دور میں آیا. نہیں, وہ صوبائی فنڈ سے ہوئے, وہ باہر سے کوئی فنڈ نہیں آیا. پنجاب کا میٹرو بس پنجاب گورنمنٹ نے اپنے بجٹ میں کیے. دیکھیں, آج تک یہی تو ہمارا چھوٹے صوبوں کا گلہ ہے. میں اکیلا پرویز خٹک نہیں, آپ سندھ کا چیف منسٹر بھی ہے, بلوچستان کا بھی ہے. انہوں نے ہمیں بالکل ایک سائڈ پر رکھ کر اور بڑے بڑے فیصلے کیے. اور جو کچھ اس ملک میں آتا ہے, قرضہ آتا ہے, اس میں ہمیں بھی حصہ دینا پڑتا ہے. تو اس لیے تو ہم آج کل پریشان ہیں کہ حصہ ہمارے سے صلاح مشورہ نہیں, ہم سے پوچھتے نہیں ہمارے مسئلے کیا ہیں. تو میں کس طرح چین جاؤں؟ یہاں تو شاید میں آپ پھر دوبارہ قصہ بتاؤں کہ یہاں چائنیز ایمبیسڈر سے میں ملا تو چائنیز ایمبیسڈر نے کہا کہ میرا فوٹو نہیں آنا چاہیے آپ کے ساتھ. وہ تو انہوں نے ایسے قابو کیا ہوا ہے کہ چائنیز ایمبیسڈر میرے سے ملنے کو ڈرتا ہے. پھر اس نے آیا 2-3 دفعہ ہوا, میں کہا جب تک فوٹو نہیں ہوگی میں نہیں ملوں گا. ابھی لاسٹ ویک جب وہ ایگری کر گیا, میں اسے میٹنگ کی اور فوٹو لے لی. ایک فوٹو ہی کھنچانے آیا تھا, باقی باتیں تو کر گیا. لیٹس ہوپ کہ وہ کرے. اور حالانکہ میں چائنیز ایمبیسڈر سے آج سے 8 سال پہلے بھی ملا, 8 مہینے پہلے بھی ملا, اور اپنے اسکیم میں لے کر گیا کہ اس کوریڈور میں ہمیں بھی ڈالیں. لیکن ہمارا انہوں نے نہیں پوچھا, چونکہ فیڈرل گورنمنٹ اگر نہیں چاہتی ہے تو انٹرنیشنل کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. آپ جاپان, ملائیشیا, کوریا, بے شمار ایسے ممالک ہیں جو پاکستان کے ساتھ تعاون کریں گے اگر چیف منسٹر خواہش ظاہر کرے. ان سے کبھی کوشش کی آپ نے, یا آپ کو وفاقی حکومت نہیں کرنی؟ میرے مطلب یہاں پر باہر تو خیر میں جب جاؤں گا, جب صوبے کو کچھ ملے گا, مجھے خالی سیر کے لیے نہیں جانا. میں یہاں پر سب ایمبیسڈر سے ملا ہوں. وہ سب سے جب بات ہوتی, جب تک اس کا فیڈرل انوالو نہ ہو فیڈرل گورنمنٹ, تو کوئی صوبے کے ساتھ ڈائریکٹ ایگریمنٹ نہیں کرتے ہیں. پھر گارنٹیز دینی پڑتی ہے. ابھی تک گارنٹیز کا مسئلہ تھا کہ صوبے کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو گارنٹیز دے. ابھی جا کر ہم نے لڑ کے فیصلہ کرایا کہ ہمیں بھی گارنٹیز کی اجازت ہے, چونکہ گارنٹیز اوور لے چکے ہیں. وہ کیسے ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ایڈجسٹمنٹ کر لیں, اس کے بعد پھر آپ کو اپنا شیئر دیں گے. ابھی تو ہم جب ہم کسی کو گارنٹی نہیں, سورن گارنٹی نہیں دے سکتے, تو ہم پہ کیا خالی باتیں کرنے جائیں گے. تو صوبوں کو تو انہوں نے اتنا ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے فیصلے, حالانکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد ہمارا ہر ایک چیز میں رائٹ ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں. آپ نے ایک انویسٹمنٹ بورڈ بنایا تاکہ انویسٹرز کو انکریج کیا جا سکے, انہیں سہولیات دی جا سکے اور انویسٹمنٹ کو ممکن بنایا جا سکے, لیکن اب آپ اسی انویسٹمنٹ بورڈ کو شاید بند کرنے جا رہے ہیں. نہیں, غلط انفارمیشن ہے. کوئی ہم بند نہیں کرنا چاہ رہے. ہم انویسٹمنٹ بورڈ نے ہماری اسکیمیں بنائی, ہم دبئی لے کر گئے, وہاں سے کافی ہم ایم او یوز سائن ہوئے. اس کے بعد انگلینڈ جا رہے ہیں, پھر امریکہ جا رہے ہیں. جون میں آپ انگلینڈ جا رہے ہیں. ہمارا پروگرام ہے کہ بجٹ کے بعد ہم انگلینڈ جائیں اور وہاں پر ان سے ہم اپنی جو ہمارے پروگرام ہے ان کے پیش کریں. لیکن آپ یہ دیکھیں سر کہ 2 سال گزر گئے,
3 سال رہ گیا. اگر ابھی تو کوئی منصوبہ شروع ہی نہیں ہوا رہا, MOUs تک بات ہے, اگر فرض کریں آپ 2016 میں کوئی منصوبہ شروع کرتے ہیں, 1.5 سال کے بعد حکومت چلی جائے گی, منصوبہ مکمل ہی نہیں ہوگا, عوام کے سامنے کیا رکھیں گے آپ؟ ہمارا مین جو مسئلہ ہے نا وہ یہ چھوٹے چھوٹے منصوبے ہیں, کہیں وہ ٹورزم کے ہم خود سٹارٹ کر چکے ہیں, جو ہمیں جہاں پر ہمیں انویسٹمنٹ نہیں ملی ہم نے خود سٹارٹ کی, ہمیں وہ پرابلم نہیں ہے. اس صوبے میں جو کچھ ہمارے پاس ہے میں سمجھتے ہیں کم نہیں ہے, ہم بہت کچھ کر سکتے سر ہیں. ٹورزم کی آپ نے بات کی, تو ٹورزم ایک ایسا سیکٹر ہے, انڈسٹری ہے بلکہ, جس سے آپ اربوں روپے کما سکتے ہیں, اور آپ یہاں پہ واٹر تھیم پارکس بنا سکتے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ, عالمی معیار کے, آپ وائلڈ لائف پارکس بنا سکتے ہیں, بے شمار چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن آپ نہیں کر سکے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پوٹینشیل جو تھا اس کو تو ضائع کیا, ناکامی تو ہے سوال. بہت چیزیں ہماری شروع ہو چکی ہیں, وائلڈ پارکس بھی ڈفرینٹ جگہ شروع ہو چکی ہیں, جیسے ڈفرینٹ جگہ ہمارے مطلب مین چیز ہمارے پرابلم ہے کہ سب سے پہلے تو روڈز ٹھیک کی جائے. ہمارے ان جگہوں کے روڈز ہی تباہ و برباد تھے, وہ شروع کیے. تھیم پارکس کے بھی پروگرام نہ تھے, گلی میں بن رہے ہیں ڈفرینٹ جگہ, کہیں مطلب زوز بن رہے ہیں, کئی بڑے بڑے پارکس بن رہے ہیں, ڈی اے خان میں بن رہے ہیں, وہ بوٹنگ اسکیم بن رہے ہیں. تربیلا میں ہم نے وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے جہاں پر سارا وہ بوٹنگ اور پورا وہ سسٹم بنا ہے. ہم نے یہاں پر جو ایک ریل ونس اے ویک وہ کرایا, ریل کا سسٹم بنا ہے. تو کئی چیزوں پہ کام سٹارٹ ہو. لیکن خیبر پختونخوا میں ایسے کچھ علاقے ہیں جو شاید دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک ہوں گے, اور ان کو اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر کے سیاح تڑپنے لگیں گے کہ ہم پاکستان جائیں. تو 2 سال میں سر میں جس سٹینڈرڈ کی بات کروں عالمی معیار کی, وہ چیز تو نہیں ہو سکی. دیکھیں مین بات ہے کہ آج کل ہمارے صوبے میں ٹورسٹ تو آتے ہی نہیں ہیں, ہمارے لوکل لوگ جاتے ہیں, کیونکہ اتنے ہوا بنایا ہوا ہے ہمارے صوبے کو. مجھے تو اس پر بھی اعتراض ہے کہ ہمارے صوبے میں جب بھی کوئی انویسٹر آنا چاہتا ہے فارنر, ان کو NOC کے بغیر نہیں چھوڑتے. تو ان کی مرضی ہے جن کو NOC دے, کہ یہاں اس صوبے میں ٹھیک ٹھاک حالات ہیں, کوئی مسئلہ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ اتنا کوئی ٹیررزم ہو رہی ہے. وہ وقت گزر گیا, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے صوبے میں بہت فرق آ چکا ہے, انویسٹر کی توجہ اس طرف ہے. لیکن جب تک فیڈرل گورنمنٹ رکاوٹ نہیں ڈالتی, میں نے ان کو ریکویسٹ بھی کی ہے کہ NOC والا قصہ ختم کرے, ہمارا صوبہ کلیئر ہے. تو وہ ایک ہمیں جب انویسٹر آتا ہے وہ اسلام آباد میں گھبرا جاتا ہے کہ بھائی میں NOC کے بغیر نہیں جا سکتا, تو انویسٹ کیا کرے گا. تو ادھر کچھ ایسے چائنیز ہیں انویسٹ کر رہے ہیں, کچھ تھوڑے ہیں, باقی جو ہے بہت گھبراتے ہیں. اکنامک کوریڈور کی آپ نے بات کی, پاک چائنا اکنامک کوریڈور کے اوپر اسفندیار ولی تو بات کر رہے ہیں, آپ تو چیف منسٹر ہیں اور سٹیک ہولڈر ہیں, صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں. خیبر پختونخوا کی کیا تحفظات ہیں, دور کیے اگر کوئی تحفظات؟ دیکھیں سب سے زیادہ میں بھی شور مچا رہا ہوں. جب ہم اسلام آباد گئے ہم نے مارچ جو کیا تھا وہ اسی کے خلاف کیا تھا, لوڈ شیڈنگ کے خلاف کیا تھا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, کل میں نے پریس کانفرنس کی, میں نے کہا اگر میرے صوبے کو میرا حق نہیں ملے گا اور میرے صوبے کا شیئر بھی اس قرضے میں ہوگا, تو یہ روٹ جب میں چیف منسٹر ہوں نا, میں آپ کو بتا دوں کہ سیکشن 4 نہیں ہوگا. کوئی روٹ کے لیے ان کو زمین نہیں ملے گی, کوئی روٹ نہیں سٹارٹ ہوگا جب تک ڈی آئی خان کا علاقہ ڈی آئی شامل نہیں خان, ہوگا. اور یہ سارا 700 کلومیٹر شارٹ روٹ ہے, اور اگر یہ اس روٹ پر نہیں جائے گا, اور ڈی آئی خان میں خالی روٹ کی بات نہیں ہے, ہم وہاں ان سے مانگتے ہیں کہ اس میں جتنے اکنامک زونز اور انڈسٹریل زونز بن رہے اس کے ہمیں بھی اتنا ہی شیئر دیا جائے. ہمارے صوبے کو اگر اس میں رائٹ نہیں ہوگا, ہمارے صوبے سے گزر کے نہیں جائے گا, سارے آتا ہے ہمارے سارے ہزارے سے اور پھر جاتا ہے پنجاب چلا جاتا ہے اور سارا تھرو پنجاب, تو ساؤتھ پنجاب کے ساتھ بھی زیادتی ہے, انڈر ڈیولپ ایریا. میں نے چائنیز انویسٹر کو بھی کہا, میں نے کہا آپ چائنا میں 2,000 لمبی سڑکیں بناتے ہیں, جہاں آپ کے علاقے رہ گئے ترقی سے, آپ ان کو تو اپ لفٹ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اعتراض ہے, ہمارے صوبے کا جہاں ضرورت ہے وہ روٹ وہاں سے نہیں جا رہی, تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گی. آپ ریٹ کس طرح سے کریں گے اگر آپ کو مطمئن نہیں کرتی گورنمنٹ؟ ہم کیا کریں گے, کیا ریئیکشن ہوگا آپ کا؟ ہمارا ریئیکشن ہوگا کہ گورنمنٹ کوئی سپورٹ نہیں کرے گی. آپ ہی گورنمنٹ سپورٹ؟ ہمارے صوبے میں سے جو سڑک بنے گی اس پر ہم سیکشن 4 بھی نہیں کریں گے اور کوئی سپورٹ بھی نہیں کریں گے, اور یہ نہیں بنے گا. آپ نے مردان میں کل یہ کہا کہ اگر ہمیں آگ بھی لگانا پڑی تو اپنا حصہ لیں. وہ ہم نے لوڈ شیڈنگ میں بات کی تھی, اگر اس میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے صوبے سے کیا زیادتی ہو رہی ہے. رائٹ, ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پرویز خٹک صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور KBK کے عوام بھی کچھ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. ایک بریک سے واپس آتا ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. پرویز خٹک صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ ایکسکلوسیولی. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں 350 ڈیم بناؤں گا, چھوٹے ڈیم.
اگر آپ نے 350 ڈیم بنا لیے ہوتے تو بجلی کے لیے آپ کو خواجہ آصف صاحب سے یا عابد شیر علی سے لڑنے کی ضرورت نہ پڑتی. یہ کیوں لانگ مارچ کر رہے ہیں جا کے آپ؟ کبھی خواجہ آصف صاحب کو تنگ کر رہے ہیں, کبھی پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر رہے ہیں جا کے. 350 ڈیم بنا لیتے خود یہاں پہ. سر 350 ڈیم, آپ پتہ نہیں, آپ پھر انکوائر نہیں کرتے خان صاحب نے کیا کہا. یہ 350 اسمال ہائیڈل پروجیکٹس ہیں جس کے صوبے نے ہم نے 7 بلین 7 ارب روپے دیے. اور وہ جو ہمارے جہاں ہزارہ ہے اور ملاکنڈ, اس ریجن میں جہاں پر چشموں کے پانی ہیں اس پر کام شروع ہو چکا ہے. جو چھوٹے ہیں وہ 6 مہینے میں تیار ہو رہے ہیں, جو اس سے بڑے سال میں, اور 1.5 سال کے اندر سارے کمپلیٹ, اس پہ آلریڈی کام شروع ہے. اور پتہ ہے, اور وہ جو ہم پروجیکٹس بنا رہے ہیں وہ کمیونٹی کو ہم دے دیں گے, کمیونٹی خود چلائے گی, ان کو ٹرین کر دیے, وہ چلائے گی. اور سوچیں کہ کتنے کی بجلی ملے گی, 2 روپے کی. تو یہ تقریباً 35 میگا واٹ بجلی ہے. اور 35 میگا واٹ تقریباً ہزاروں خاندان جہاں پر 50 گھر ہے, 100 گھر ہے, ان کو 2 روپے, چھوٹے چھوٹے گاؤں کو فائدہ, چھوٹے وہ 2 روپے پہ بجلی پیدا کرے گی, 2 روپے اس پہ خرچہ ہے, تو 4 روپے کمیونٹی کو 24 گھنٹے بجلی ملے گی. تو یہ ایک ہوا لوگوں نے, خان صاحب کا یہ کبھی خان صاحب نے ڈیم نہیں بنایا, چونکہ خان صاحب ٹیکنیکل آدمی ہیں, اس کے منہ سے ڈیم کا ہوگا. اٹس ہائیڈل پروجیکٹس, اور اس پہ کام شروع ہے. کچھ کمپلیشن میں ہیں, کچھ 6 مہینے کے بعد, لیکن 1.5 سال کے اندر سارے کمپلیٹ ہو جائیں گے. 350 ہو جائیں گے, 350 سارے کمپلیٹ, ٹینڈرز ہو چکے ہیں, لوگ آ چکے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہم سروے کر رہے ہیں سارے جہاں جہاں پر ہمیں پانی آ رہا ہے, چشمے میں, نالی میں, جس میں تھوڑا سپیڈ ہو, وہ اگلے سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ اتنے اور ہم کریں گے جتنے ہمارے صوبے میں جگہ ہیں. سو اسمال ہائیڈل پروجیکٹس جو ہے وہ سستے بھی پڑتے ہیں اور کمیونٹی کو اس کا فائدہ پہنچا. خان صاحب کے 3 اور اعلانات تھے, وہ بھی میں نے آج پروگرام میں ان کا انتخاب کیا. ایک انہوں نے کہا تھا کہ ہری پور سمیت جہاں جہاں پہ صوبہ بننا ہوگا ہم ایک کمیشن بنائیں گے اور ہم صوبے بنائیں گے. کیوں نہیں ہزارہ صوبہ بن سکا ابھی تک؟ عمران خان صاحب کی حکومت ہے, صوبائی اسمبلی قرارداد پاس کرے. سر قرارداد تو تبھی پاس ہوگی جب فیڈرل گورنمنٹ بنے گی, کیونکہ صوبے یہ نہیں کر سکتے. صوبائی حکومت تو قرارداد پاس کر سکتی ہے. کمیشن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ بنائے گی. جب خان صاحب نے اپنا کہا ہے جب میں حکومت میں آؤں گا تو اس نے اپنی حکومت کے بعد, یہ تو نہ بنانے والی بات ہے, پتہ نہیں کب آپ آئیں گے وفاقی حکومت نہیں آئیں گے تو لوگوں کا فیصلہ ہوگا, انشاءاللہ آئیں گے. اچھا, اگر آپ فرض کریں آپ وفاقی حکومت میں آ جاتے ہیں, خان صاحب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, لیکن صوبے میں آپ کی حکومت نہیں ہوتی, پھر ہم کہیں گے ہم تو بنانا چاہ رہے ہیں, صوبے میں ہماری حکومت نہیں ہے. تو یہ تو جواز ہوا نا. تو آئینی بات ہے. اب صوبہ اگر بنا فیڈرل, دیکھیں کمیشن بنے گا تو فیڈرل بنائیں گی, اس کے بعد فیصلے. آپ نے کہا کہ وابڈا, ایک تو ہم یہ عام جہاں پر بجلی خواب میں بھی نہیں سوچوں گی وہاں بجلی پہنچنا شروع ہوگی. جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے صوبے کے ساتھ تو ایک اور زیادتی ہو رہی ہے, وہ کیا ہے کہ ایک تو ہمارا صوبہ 1000 میگا واٹ بجلی فالتو پیدا کرتا ہے, ہم پھر بھی کچھ نہیں کہتے. ہمارے صوبے کا 13.5% شیئر ہوتا ہے ڈیلی پیداوار بجلی میں. اب ڈیلی پیداوار میں 13.5 کی بجائے ہمیں 10% دے رہے تھے, اور میرے صوبے کا 400-500 میگا واٹ وہ دوسرے صوبوں میں جا رہا تھا. انہوں نے ایک ڈرامہ کیا ہے صوبے کے ساتھ کہ اپنا ایک شیڈول بنایا کہ یا 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ یا 16 گھنٹے یا اتنا, اور اس کو 10% پہ فکس کر دیا. میں نے وہاں لڑائی ڈالی, پھر میٹنگ ہوئی, پھر آج بھی پیسکو چیف کو میں نے بلایا کہ میں نے کہا یہ شیڈول غلط ہے, مجھے 1 یونٹ میرے صوبے کا کہیں نہیں جائے گا. میرا ان سے فیصلہ ہو چکا ہے, وہ ایگری کر چکے ہیں. تو اس پہ امپلیمنٹیشن میں زبردستی کروا رہا ہوں, لیکن وہ مجھے ڈاج کر رہے ہیں. تو وہ امپلیمنٹ ہوگا. اس پہ آج بھی ہمیں صرف 150 میگا واٹ کم تھا, تو وہ ہم ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. جہاں 30% سے بلو لوڈ شیڈنگ تھی, چوری تھی, وہ اب 0 لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے. باقیوں میں بھی چینجز آ رہے ہیں. تو ہمیں اتنا ظلم ہے کہ کئی سالوں سے ہمارے صوبے کا 400-500 میگا واٹ جو ہمارا رائٹ ہے ڈیلی پیداوار میں وہ نہیں دے رہے. ایکسٹرا تو چھوڑیں کہ ہم فالتو پیدا کر رہے ہیں. تو اس پر ہم نے ڈالا ہے. تو میں اپنے صوبے کے لوگوں کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ کا حق آپ کی اسمبلی نے, ہمارے جتنے پارلیمانی لیڈرز ہیں اسمبلی میں, پوری اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی, متفق ہوئے, ہم نے فیڈرل سے ڈیمانڈ کیا. تو اسمبلی کے ڈیمانڈ پر, پارلیمنٹیرینز کے ڈیمانڈ پر ہمارے صوبے کو اپنا حق مل جائے گا, اور ملنا شروع ہو گیا. تو لوڈ شیڈنگ میں بھی فرق آئے گا. لیکن عوام کو میرا ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جہاں پر بھی چوری ہوتی ہے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے. رپورٹ کریں, وہ آپ کو بتائیں, وہ رپورٹ بھی کریں اور اپنے گاؤں میں کھڑے ہو جائیں ان کے خلاف, کیونکہ ان چوروں کی وجہ سے آپ کے لوڈ شیڈنگ. تو اگر میرے صوبے کے لوگ ان چوروں کے خلاف کھڑے ہو جائیں, چوری ختم کرا دیں, تو میں کہتا ہوں کہ صوبے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. آپ مجھے خڑک صاحب یہ بتا دیں, آپ ایک عام آدمی سے کہہ رہے ہیں گاؤں والے کہ وہ چوری روکے,
پرویز خٹک صاحب نے صوبے کے وہ چور جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، اس قوم کو لوٹا، اور خان صاحب کو مینڈیٹ ملا تھا کہ وہ چوروں اور مگر مچھوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے. 2 سال ہو گئے، کس بڑے مگر مچھ کے اوپر آپ نے ہاتھ ڈالا؟ آپ کا نیب کہاں گیا؟ دیکھیں ایسے ہے، میں عوام کو اس طرح نہیں کہہ رہا ہوں. یہاں پر پولیس بھی جائے گی، ہمارے پارلیمنٹریز بھی سپورٹ کریں گے کہ پھر وہاں پر اگر شور مچائے تو وہ بھی کھڑے ہو جائیں، کیونکہ آپ کی خاطر ہم یہ کنڈے وغیرہ ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس صوبے سے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ختم ہو جائے. دوسرا آپ نے کیا پوچھا؟ احتساب لوگوں کا نہیں ہوا نا ابھی تک. احتساب، یعنی پیپلز پارٹی کو آپ کرپٹ کہتے تھے، ANP امیر حیدر ہوتی کو آپ کرپٹ کہتے تھے، JUI فے کے اوپر مولانا صاحب کے بارے میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں جو ڈال سے شروع ہوتا ہے، میں کہنا نہیں چاہ رہا. کسی کا احتساب نہیں ہوا خٹک صاحب. میں آپ کو بتاؤں، احتساب بڑا آسان بھی اور مشکل بھی ہے، کیونکہ چور کبھی نشان نہیں چھوڑتا. ہمارے صوبے میں کیونکہ یہاں ملک میں نیب بنا، نیب کا جو چیف ہے وہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر بیٹھ کر بناتے ہیں، تو کیا احتساب ہوگا؟ ہم نے اپنے صوبے میں ایک الگ احتساب کمیشن بنا، آزاد ہے یہ ٹوٹل آزاد ہے 100%. وہ بنا کس طرح؟ سب سے پہلے ہم نے 5 اسکروٹنی کمیٹی کے ممبرز لیے، وہ نام اگر آپ دیکھ لیں اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، وہ نامینیٹ کیے، پھر وہ با اختیار ہو گئے. انہوں نے ایڈورٹائز کیا، انہوں نے 5 کمشنرز اپوائنٹ کیے ڈائریکٹ. انہوں نے، مجھے آج تک پتہ بھی نہیں ہو کمشنرز کون ہیں. پھر وہ کمشنرز نے ایڈورٹائز کیا اور انہوں نے DG اپوائنٹ کیا. تو یہ سارے پروسیس میں ہمیں پورا 1 سال لگا، کیونکہ ہم اس کو یہ اسمبلی بھی یہ جاتے تھے، اسمبلی سے بھی یہ اپروول ہوتا تھا. اگر اس میں کسی کمشنر یا کسی پر الزام تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے ٹھیک، وہ اس کو ریجیکٹ بھی کر دیتے تھے. تو 2-3 جگہ ایسے ہوا ہے کہ وہ ریجیکٹ ہو گئے. پھر تو وہ پروسیس میں ٹائم لگا. ابھی تقریباً پھر اس کا ہم نے آئینی بنایا، ایکٹ بنایا. ابھی 3 مہینے سے اس پہ کام شروع ہے. اب جا کر یہ کویسچن آپ، کیونکہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، انڈیپینڈنٹ بنا دیا. اب DG صاحب اور وہ اپنے لگے ہوئے ہیں اپنے انکوائریز کا. ہمارے ہر ایک محکمے میں لیٹرز آ رہے ہیں. سر سوری، تو جہاں پر بھی سر اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب کے اوپر کرپشن کا ایلیگیشن آیا تو کیا آپ کا نیب آپ کے خلاف کارروائی کر سکے گا؟ بالکل، کیونکہ اس ملک میں کبھی ایسا ہوا نہیں. ایسے ہوگا. میں آپ کو بتا دوں، اگر میرے خلاف کوئی ہوگا، وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہے، ہم نے اختیار ٹوٹل دیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے اگر چیف منسٹر کے خلاف کوئی کرپشن کا ہوا تو دے ہیو دی رائٹ. میں خود کہتا ہوں کہ ان کو اختیار ہے. چل رائٹ، ایک بریک شامل کرتے ہیں اور پروگرام کے آخری حصے میں کچھ اور بات بھی کریں گے. خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے آخری سے میں. سر آپ سے جو لاسٹ انٹرویو میں نے کیا تھا سپتمبر 2014 میں، اس میں بھی میں نے یہ سوال کیا تھا اور اب پھر یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں. گورنر ہاؤس کو عمران خان صاحب نے لیڈیز پارک بنانا تھا یا گورنر ہاؤس کو پبلک پراپرٹی میں کنورٹ کرنا تھا جہاں لوگ جا سکیں؟ اس کے لیے آپ کے پاس جواز یہ موجود ہے کہ یہ تو گورنر ہاؤس جو ہے وہ وفاقی پراپرٹی ہے، لہٰذا ہم کچھ کر نہیں سکتے. سر یہ چیف سیکرٹری ہاؤس، یہ IG ہاؤس، یہ اسپیکر ہاؤس جو آپ ہی کے پڑوس میں، آپ ہی کے ساتھ ہے، یہ جو DCOs، کمشنرز، DPOs، RPOs، کم از کم ان کو تو 2-2 4-4 کنال کے 5-5 کنال کے گھروں سے باہر نکال کے اور 10-10 مرنوں کے گھر میں شفٹ کریں. یہ خیبر کالونی میں عام افسروں کو آپ نے 2-2 کنال کے گھر دیے ہوئے ہیں. سر کچھ تو یہاں سے شروع ہونا چاہیے تھا نا. لیکن سب سے پہلے بات تو 2 باتیں میں کروں گا. ایک جو ہمارا نیا بجٹ آ رہا ہے اس پہ بات کروں گا، ایک اس پر. خان صاحب نے ابھی تک اس پہ قائم ہے، لیکن چونکہ گورنر ہاؤس فیڈرل کے ساتھ ہوتا ہے، ہم نے مانیٹائزیشن کا سسٹم شروع کر دیا. سب سے پہلے میں نے خود اعلان کیا، حالانکہ ڈیمانڈ نہیں تھی، کہ ہم اس بجٹ میں گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 16 تک سب کو اپ گریڈ کریں، سارے صوبے کو. اس سے پہلے کلرکس اپ گریڈ ہو چکے اور بھی بہت سارے ہو. تو یہ تقریباً 1,10,000 لوگ، آج بھی ابھی میری میٹنگ ہوئی، 1,10,000 لوگ انشاءاللہ اس بجٹ میں اپ گریڈ. ہم اس لیے کریں کہ ان کی تنخواہیں بڑھیں، ان کو ایک گریڈ بھی ملے، ان کو عزت ملے. تقریباً 20 ارب روپے ہم اس پہ اس بجٹ میں خرچ کر رہے ہیں. دوسری، ہم یہ اس سال انشاءاللہ اس بجٹ میں ہم سارے صوبے کے گندم کا بیج مفت دیں گے، سارے صوبے کو. تیسری، ہم نے ایک نیا پروگرام بنا رہے ہیں، وہ جو جتنے ہمارے اسٹریٹ چلڈرن ہیں، جو غریب بچے جن کے ماں باپ نہیں، سڑکوں پر رول رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے ہمارے یہاں ایک کالونی بنی ہے جس میں 100-150 فلیٹس ہیں. ہم ابھی اس کے آئینی قانونی طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ سارا ایریا خزانہ شوگر مل کے پاس اس کو ہم اسٹریٹ چلڈرن کے لیے وقف کر دیں کہ وہ وہاں رہیں بھی، وہاں تعلیم بھی کریں، ان کو کھانا بھی ملے، ان کو. یہ ریحام خان صاحبہ کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ پہلے سے اسٹریٹ چلڈرن کا جب وہ میچ جیتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد کراچی سے وہ ادھر آئے، میرے پاس وہ سارے آئے. ہم نے پھر ایک ٹیم بنائی، اس کے لیے سسٹم بنایا، ان کو جمع کرتے رہے. تو جمع ہوتے ہوتے ہمارے پاس ابھی کافی لسٹ آ چکی. اب ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. تو یہ نئی چیزیں ہم اس بجٹ میں کر رہے ہیں. ادروائز ہم
पिछले साल से घी और आटा सस्ता दे रहे हैं, कोई 50 लाख लोगों को जो गरीब तरीन इस मुल्क के हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट है, और बहुत सी चीज़ें। तो बजट हमारा इंशाल्लाह ताला एक अच्छा बजट होगा, कोई नए टैक्सेस नहीं लगे। आपने सर कहा पहले कि विफाक आपके साथ ज्यादती कर रही है, आप अपने अवाम के साथ एक ज्यादती कर रहे हैं। 2013-14 के बजट में जो डेवलपमेंट तरक्याती बजट था उसमें से तकरीबन 49% जो है 49% वो लैप्स कर गया, 85 अरब रुपए। और अगर ये गलत साबित हुआ तो फिर 49% नहीं है, कम होगा, 40 हो जाएगा। लैप्स तो किया, अगर वो 5% में ना हुआ तो फिर हमारे पास तो ये स्टैटिस्टिक्स मौजूद है, वो हम चलाएंगे भी, दिखा भी सकते। वो गलत इन्फॉर्मेशन है। बात ये ना, जब ये बजट बनता है उसमें नई स्कीमें आती हैं, कुछ ऑन गोइंग स्कीम्स होती है। तो जब नई स्कीमों पे चूँकि हमने उसमें कंसल्टेंट्स लाए हैं, ट्रांसपेरेंट सिस्टम, तो उसमें टाइम लग जाता है अप्रूवल। तो जब नए स्कीमों पर वो फंड खर्च ना हो सके, वो मार्च फरवरी के महीने में डाइवर्ट हो जाता है ऑन गोइंग को। ऑन गोइंग भी इसी सूबे की स्कीम्स है। तो इस साल भी अगर थोड़ा बहुत हमारे सॉरी ऑन गोइंग अग्रीड, लेकिन ऑन गोइंग का एक नुकसान है, जो मंसूबा आज बनेगा तो इन्फ्लेशन के मुताबिक उसकी कॉस्ट कम होगी, जो मंसूबा 2 साल बाद बनेगा इन्फ्लेशन की वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो नुकसान तो आवाम का हो रहा है ना सर। कोई नुकसान नहीं। ऑन गोइंग भी इस सूबे की स्कीम है। जो पिछले साल की स्कीम है, एक सड़क है, वो हमारे पास इतना पैसा नहीं एक साल में कंप्लीट कर लें तो अगले साल में आ जाती है। तो ऑन गोइंग भी सूबे सड़कें हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो पैसे उधर डाइवर्ट हो जाते हैं, तो ऑन गोइंग कंप्लीट हो जाती है, तो अगले साल में वो और फिर पैसा लैप्स नहीं होता। ये पता नहीं किसी को समझ, जून में अगर पैसा खर्च नहीं होता हमारे ख़जाने में ही होता है, कहीं अमेरिका तो नहीं जाता, हमारे ही पैसा जुलाई वफाक के पास वापस चला नहीं, वफाक के पास नहीं जाता ना, यही तो गलतफहमी है। हमारा पैसा जब हमारे पास हो कहीं नहीं जाता, कोई पैसा यहाँ से नहीं जाता। इस मुल्क में एक ही लैप्सेबल फंड है, वो है PSDB जो फेडरल गवर्नमेंट का, जिस पर भी हम शोर मचा रहे हैं कि ये ADP नहीं है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो लैप्स इस तरह, वो नाम इस तरह देते कि 30 जून को क्लोज हो जाता है और फिर जुलाई में फिर स्टार्ट हो जाता है। नो लैप्सेबल। 139 अरब में से तकरीबन 57 अरब रुपए सिर्फ लगे, यानी 22 मई 2015 तक, अब से 3 दिन पहले तक ये सूरत हाल है कि आपने सर सिर्फ 41% इस्तेमाल किया। 59% जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है वो इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके एक्सक्यूज आपके पास ये कि हम शफाफियत को इंश्योर करना चाहते हैं। ये जो आप रिकॉर्डिंग, ये आप फरवरी के देख रहे हैं, फरवरी में ये 41-42% था। फिर हमने उसमें से डिफरेंट स्कीमें जो इमरजेंसी थे वो स्टार्ट किए। तो इंशाल्लाह इस साल तो कोई, पिछले साल भी लैप्स नहीं था, इस साल भी कोई लैप्स, वो ऑन गोइंग में शिफ्ट हो जाता है। इससे जैसे घर का अपने का खर्चा होता है कि आपके पास कोई पैसे बच जाते हैं तो आप किसी और महीने के लिए आप रख लेते हैं, या अगले महीने नहीं, वो किसी और में खर्च करते हैं जहाँ आपको जरूरत है, भाई ये मैंने कर्जा देना है उसमें दे दो, किसी और चीज़ में दे दो। एक सवाल का जवाब आप मेरा दे नहीं सके, ये बड़े बड़े महल्लात, ये ब्यूरोक्रेट, हाँ इसको मैं आ रहा हूँ, इनको निकालें और 5-5 मर्दों के घर में लाएं। अब ऐसा है कि जिस दिन मैं एज ए चीफ मिनिस्टर बना, मैंने सबको ऑफिसर्स को बुलाया कि मुझे ये एक कमेटी बनाई कि ये गाड़ियाँ, ये बंगले, ये टेलीफोन के खर्चे, ये नौकरों के खर्चे, ये हम ख़त्म करना चाहते हैं। वो मीटिंग्स होती रही, क्योंकि आपको भी पता है कि ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती, क्योंकि फ़ायदा चंद लोगों का है। बंगले 5% ऑफिसर के पास है, गाड़ियाँ भी 5%, 95% के पास कुछ भी नहीं है। तो अभी मेरे पास केस आया तो उन्होंने गाड़ियों का तो कर दिया कि गाड़ियाँ हम ख़त्म करते हैं और इसका ये फ़ायदा है। मैंने वापस भेजा है कि नहीं, बड़े बड़े घर, सबके घर, सबके नौकर, सबके टेलीफोन के खर्चे ये ख़त्म। और हम ये तनख्वाहें, जैसे मैं A ग्रेड से 16 को अपग्रेड कर रहा हूँ, लेकिन 17 से जो ऊपर होगा, प्रॉब्लम तो ये 17 से 22 तक वाले ये जो जिन बैठे हुए हैं, ये तो कौन को लूट रहे हैं सर। ये 16 दर्जा जहानुम वाला क्या कहते हैं, उसको तो फायदा पहुंचा रहे हैं ना, उनको तो अपग्रेड कर रहे हैं, इनसे मरात ले रहे हैं। तो मरात किसी से लेना इस मुल्क में बड़ा मुश्किल। इस पे सर हम ये काम करें, हम इस पे ये हम कर रहे हैं, ये हम करें इंशाल्लाह। महीने तक मैं पूरा रिपोर्ट दे दूंगा और उसका ये होगा कि इनकी तनख्वाहें इंटरनेशनल लेवल तक चली जाएंगी। That's good, sir. आखिरी 2 सवाल, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आज आपका इंटरव्यू करने से पहले टेस्टिमनी के तौर पे मैंने समझा कि ये तब इंसाफ होगा इंटरव्यू का अगर मैं आपके हलके में जाऊं। मैंने आपके हलके में मानकी शरीफ में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर इमारत का एक हिस्सा देखा जो 1988 में बनना शुरू हुआ था और 25 साल हो गए हैं, वो अभी भी खंडर है, मुकम्मल नहीं हो सका। 200 हायर सेकेंडरी स्कूल्स को हमने अभी तकरीबन 2 अरब रुपए अभी दिए, 2 अरब रुपए अगले साल देंगे। हर हायर सेकेंडरी स्कूल में इंशाल्लाह ताला
साल के बाद आप देखेंगे कोई कमी नहीं होगी। देख लें सर, अगले साल फिर इंटरव्यू होगा। पैसे हम दे चुके हैं, कोई मसला नहीं है। और हमने 200 अभी इस साल शुरू करेंगे और बाकी जो रह गए इंशाल्लाह अगले साल शुरू करेंगे, और सबको हमने फुल फ्लेज स्कूल्स आपको दिखाने हैं। आखिरी सवाल सर, आप पीपल्स पार्टी में भी रहे, जरदारी साहब के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, आप आफ्ताब शेरपाव साहब के साथ भी रहे, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, अभी आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सरदार मेहताब अब्बासी अपने गवर्नर के साथ, कहीं 2018 के बाद आप नून लीग में तो नहीं चले जाएंगे? नहीं, मैं इस उम्र में मुझे एक ही लीडर इस मुल्क में नज़र आता है। मैं क्यों पीपल्स पार्टी या वजारत छोड़ कर आया? कोई वजारत छोड़ के आता है? मैं वज़ीर था, इरिगेशन मिनिस्टर था, फुल पावरफुल था, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ इस मुल्क में एक ऐसा लीडर पैदा हुआ है जो तब्दीली चाहता है, निज़ाम ठीक करना चाहता है, इंसाफ देना चाहता है, करप्शन के, और आप उनके साथ रहेंगे? मैं उनके साथ रहूँगा, नहीं तो सियासत ही नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच। मेहरबानी।